آپ اسکرین کے اوپر دو فوٹو دیکھ رہے ہوں گے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر شہادت کی مجلس ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے ہوتا ہے نوحہ، ماتم، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، اپنے چہروں پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف دی جاتی ہے. یہ ساری باتیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور اس طریقے سے غم بنانا، یہ ساری باتیں ناجائز ہیں. اور ناجائز کیوں ہیں یہ بھی ہم سمجھ لیں. ناجائز اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ سارا کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس طریقے سے کپڑے پھاڑنا، اپنے جسم کو تکلیف دینا، اپنے سروں پر مٹی ڈالنا، یہ روافظ کا طریقہ ہے. اور روافظ کون؟ روافظ وہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی عقائد کو چھوڑ کر اپنے الگ نظریہ بنایا، اپنے غلط عقائدوں کو انہوں نے ترجیح دی. اور ان کے روافظ کے باطل عقیدوں میں سے کیا عقیدہ ہے؟ روافظ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں. روافظ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو تحریف شدہ مانتے ہیں، کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے. روافظ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. روافظ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو خائن یعنی خیانت کرنے والا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے تھے، ان کو حضرت علی یا ہمارے امام غائب پر جانا تھا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، انہوں نے خیانت کی. نعوذ باللہ. یہ تمام عقائد ان روافظ کے ہیں، ان کو رافضی بھی کہا جاتا ہے. تو اگر ہم نوحہ کر رہے ہیں، اگر ہم ماتم کر رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، یہ روافظ کا عقائد ہیں، یہ روافظ کا طریقہ ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی انہی میں سے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، تو پس وہ انہی میں سے ہے. اگر ہم یہ سارے عمل کر رہے ہیں، نوحہ کے، ماتم کے، کپڑے پھاڑنے کے، اپنے جسم کو تکلیف دینے کے، تو پھر ہم انہی میں سے ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام ایسے عمل سے بچائے جو غیروں سے مشابہت رکھتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں تاکہ لوگ نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے اور اپنے کپڑے پھاڑنے سے بچیں. کہ روافظ کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایسی قوم کی مشابہت کی اختیار کی تو پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا.